دوستو، اولاد کی خواہش ایک ایسی خواہش ہے جو شادی شدہ جوڑوں کو اور کسی بھی مرد و عورت کو اس بات پر مجبور کرتی رہتی ہے کہ وہ کسی بھی حد تک جائیں اور اولاد کی اس خوشی کو حاصل کریں۔ لیکن ایک عورت جو اپنی اولاد کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے گھر پر موجود ایک جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر لے، آخر ایسا کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس عورت کے ساتھ ایسا کیا معاملہ پیش آیا، اور جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو اس وقت یہ راز کیسے منظر عام پر آیا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو، یہ واقعہ ہیرا نامی ایک لڑکی کا ہے جس کی شادی ایک نوجوان سے ہوئی تھی۔ یہ لڑکی دیکھنے میں بھرے جسم کی مالکن تھی، یعنی وزن میں کچھ زیادہ لگتی تھی، لیکن عادتاً انتہائی سلیقہ شعار، گھر کے تمام کام کرنے والی اور نیک پرہیزگار تھی۔ اس کی جس لڑکے سے شادی ہوئی وہ اپنا کام کرتا تھا اور اس کے والد کی وفات ہو چکی تھی، جبکہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ لہذا شادی کے بعد گھر پر اس لڑکی ہیرا کا صرف شوہر اور اس کی ساس ہی ہوا کرتے تھے۔ دوستو، جب اس کی شادی ہوئی تو پہلی رات اس کا شوہر کمرے میں نہیں گیا۔ وہ صبح کے وقت کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ولیمے کی تیاری کرو۔ ہیرا کے لیے یہ انتہائی حیران کن مرحلہ تھا کہ وہ رات جس کی ہمیشہ سب لوگ بات کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اس رات اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ بہرحال وہ خاموش رہی۔ اگلے روز پھر ایسا ہوا کہ رات کے وقت اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا، اور 2-3 روز تک اب یہ معاملہ چلنے لگا۔ تو ایک روز جب صبح کے وقت اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو اس لڑکی نے انتہائی سوالیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں تمہارا سوال جانتا ہوں۔ میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میری رات باہر گزرے گی اور میں دن کے وقت ہی کمرے میں آیا کروں گا، لیکن تم کسی سے یہ بات نہیں کرو گی اور نہ ہی میری ماں سے شکوہ کرو گی۔ اس کے علاوہ اہل علاقہ اور محلے کے لوگ جب ہمارے گھر آئیں تو تم نے صرف سلام کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ جانا ہے، نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی کسی بات کا کوئی جواب دینا ہے۔ دوستو، اب یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ ہیرا نامی یہ لڑکی خاموش رہی کہ اگر میں اپنے گھر والوں کو شکایت کروں گی تو یہ معاملہ طول پکڑے گا، اور یوں ہی 6 ماہ کا وقت گزر گیا۔ ہیرا کی ساس محلے کی عورتوں میں یہ بات مشہور کرنے لگی کہ میری بہو بانجھ ہے، اس کا وزن زیادہ ہونے کے باعث اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ ہیرا چونکہ اپنے شوہر کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی، وہ اس کی ماں کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اہل علاقہ اور اہل محلہ کے ساتھ جو اس کے بانجھ ہونے کا ذکر کرتی تھی، وہ اس بات پر بھی خاموش رہتی اور کوئی شکایت نہ کرتی، لیکن اندر ہی اندر وہ بہت پریشان ہوتی اور یہ سوچتی کہ جب ان کا بیٹا کمرے میں ہی نہیں آئے گا، میرے قریب ہی نہیں آئے گا، تو اولاد کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ لیکن وہ اس سب پر بھی خاموش رہی۔ دوستو، اب یہ معاملہ بڑھنے لگا تو ایک روز جب ہیرا کی والدہ اس کو ملنے کے لیے اس کے سسرال آئیں تو ہیرا کی ساس نے اس کی ماں کو تانے دینا شروع کر دیے کہ تم نے اپنی موٹی اور بانجھ بیٹی ہمارے ساتھ ڈال دی ہے، نہ تو یہ بچہ پیدا کر رہی ہے، بس گھر پر بیٹھی رہتی ہے اور ہمارے اوپر بوجھ بن چکی ہے۔ یہ سب سن کر ہیرا کا ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اس سے پہلے جو کچھ سنا کرتی تھی اس پر خاموش رہتی تھی، لیکن آج وہ بول پڑی اور کہا کہ غلطی میری ہے تو مجھے بتائیے۔ آپ کا بیٹا کبھی رات کو میرے قریب تو آتا نہیں، ان میں وہ گھر آتا ہے اور اس میں بھی زیادہ وقت وہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، پھر شام میں وہ جلدی کھانا کھا کر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ اب ایسے میں بتائیے کہ میں بچہ کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر اس کی ساس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے کئی بار تمہارے کمرے میں رات کو اپنے بیٹے کو جاتے دیکھا ہے۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اس کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ رات دیر سے گھر آتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی تمہارے پاس نہیں آتا۔ اور اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ جس کو میں نے تمہارے کمرے میں آتے دیکھا تھا وہ کون تھا؟ بانجھ ہونے کے بعد اب اس پر بد کردار ہونے کا بھی الزام لگایا جانے لگا تو ہیرا خاموش ہو گئی۔ البتہ اس کو اپنے جسم کے اندر کچھ تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہیرا کی والدہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم تو ماں بننے والی ہو، لیکن تم یہ کہہ رہی ہو کہ میرا بیٹا تمہارے قریب نہیں آتا، تو بتاؤ کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ دوستو، اس معاملے پر واویلا شروع ہو گیا۔ ہیرا کا شوہر گھر آیا تو اس نے ساری حقیقت کھل کر بتا دی کہ دراصل مسئلہ ہیرا میں نہیں بلکہ مجھ میں ہے۔ میں بانجھ ہوں اور اپنا علاج کروا رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کر رکھا تھا کہ میں نہ تو اس کے قریب آؤں گا اور وہ 1 سال کے عرصے تک خاموش رہے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اب کچھ ہی وقت رہ گیا تھا، لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ جب میں اس کے قریب نہیں گیا اور صرف 3 سے 4 مرتبہ ہیرا کے کمرے میں رات کے وقت داخل ہوا، جب اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا، لیکن میں نے اس کے جسم کو چھوا تک نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ماں کیسے بننے والی ہے؟ اس سب کے فوری بعد ہیرا کو ہاسپٹل لے جایا گیا
اس کے ٹیسٹ کروایا گئے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ہیرا ماں تو بننے والی ہے لیکن بچہ انتہائی عجیب الخلقت ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسانی بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق کسی اور مخلوق سے ہے۔ دوستو یہ معاملہ اتنا پریشان کن تھا کہ بات طلاق تک تو آن پہنچی، لیکن اس سے پہلے یہ سوال کا جواب جاننا بھی ضروری تھا کہ آخر یہ بچہ تھا کس کا۔ میڈیکل سائنس کی جانب سے تو اس کو کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا، البتہ جب دم اور درود والے معاملات کی طرف انہوں نے جانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ان کے گھر کے اندر ایک گدھا موجود ہے۔ اس گدھے کے اوپر جنات کا سایہ ہے۔ جب رات کے وقت ہیرا کا شوہر گھر نہیں ہوتا تھا اور وہ ساری رات پریشانی کے عالم میں گزارتی تھی اور اکثر اوقات رویا کرتی تھی تو باہر صحن میں آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ایسے میں وہ جن اس کا عاشق ہو گیا جو اس گدھے میں موجود تھا، اور پھر وہ ہیرا کے شوہر کی صورت اختیار کر کے رات گئے اس کے کمرے میں داخل ہوتا اور اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا، جس کے نتیجے میں ہیرا حاملہ ہوئی، اور یہ بچہ کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ جن کا بچہ بتایا جاتا ہے۔ جب تمام معاملات منظر عام پر آ گئے تو ہیرا پر دم اور عمل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ ہیرا جس بچے کو اپنے پیٹ میں لیے ہوئے تھی، عمل کی نظر میں اس کو گرانا مقصود تھا، اور آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا تو ہیرا کے شوہر کا علاج مکمل ہو چکا تھا۔ اب ان دونوں نے آپس میں جنسی تعلق قائم کیا اور نئی زندگی کا آغاز کیا، تو بہت ہی جلد اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی خوشخبری دے دی اور اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ دوستو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کی جانب سے انہیں ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ 2 بچے عطا کیے گئے، اور یوں ان کا خاندان مکمل ہو گیا۔ دوستو یہ کہانی صبر کرنے کی ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے اللہ یقیناً اس صبر کا میٹھا پھل اسے عطا کرتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔